السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ محمد اور سورہ قتال دوسرا نام ہے اس کا۔ آیات مقدسہ 22، 23 اور 24 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ منافقین جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سچی جماعت کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نقصان پہنچایا، جماعت صحابہ کو نقصان پہنچایا، اور وہ جد و جہد جو انقلابات کی ہے، قومی اور پھر آگے بین الاقوامی انقلابات آنے ہیں، اس میں بڑی پریشانی پیدا کی۔ لیکن اس سارے مراحل کے تناظر میں آج بھی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نام کے اعتبار سے یا عنوان کے اعتبار سے تو مسلمان ہیں، اور وہ رویے، وہ خصلتیں، عادات، وہ سوچ جو منافقین کی تھی کہیں ہمارے اندر نہ آ جائے، کیونکہ ہم بھی تو الحمدللہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، توجہ سے یہ رہنمائی سنیے، اور ہم نے بھی اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا ہے، اپنی سوچ کا تزکیہ کرنا ہے، اعمال و کردار کا تزکیہ کرنا ہے، اور سچی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیار کی جماعت صحابہ، وہ ہمارے لیے معیار حق ہے۔ اس لیے جب سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کا تعارف کروایا گیا تو ایمان کے لیے جو معیار حق ہیں وہ صحابہ کرام کو قرار دیا ہے کہ جس طرح ان کا ایمان تھا، سوچ تھی، اعلیٰ نظریات تھے، اور پھر اس پر ان کی جد و جہد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مل کر انقلابات کے لیے، دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کی اور قلوب کا تزکیہ کیا۔ حضور کی صحبت میں بیٹھ کے پھر اپنا تن، من، دن سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا، انسانیت کے لیے قربان کر دیا۔ اسی طرح ہم نے کرنا ہے۔ منافقین کی سوچ پچھلے درس میں کیا بیان ہوئی؟ وہ جہاد سے بھاگتے ہیں،
اور ان کو اس طرح دیکھیں جیسے ان پہ جہاد کا نام سن کے غشی طاری ہو گئی ہے، موت کی غشی۔ یہ ان کی حالت ہوتی ہے۔ بزدل، منافق بزدل ہوتا ہے، سوچ میں کنفیوز ہوتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اصول عطا فرما دیا، طاعت و قول معروف۔ آپ جب جماعت میں شامل ہو گئے تو پھر اس کا حکم ماننا ہے، اور حکم تو مکمل ماننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، تھوڑا تو داخل نہیں ہونا۔ تو مکمل اطاعت ہے، اور پھر اسی اطاعت کا نتیجہ کیا ہے کہ زبان سے بھی قول معروف، آپ نے اظہار کرنا ہے تو اسی پالیسی کو بیان کرنا ہے، جماعت کی پالیسی، قوانین، ضابطوں کی پابندی، اسی کو بیان کرنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، یہی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں منافقین کے حوالے سے، جو جماعت کی پابندی نہیں کر رہے، اس کے ڈسپلن کو نہیں مانتے، اس کے ضابطوں کو نہیں مانتے، اگر ان کو حکومت مل جائے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ، پھر تم یہ بھی توقع رکھتے ہو کہ ان تولیتم، آپ کو حکومت مل جائے، تو جب تمہیں حکومت ملے گی تو کیا کرو گے؟ تمہارا نظریہ تو کلیئر ہی نہیں ہے، انسانیت کے نظریات ہی نہیں ہیں، اللہ کی رضا نہیں ہے، تمہارے نظریات کو ظلم ختم کرنے والے ہے ہی نہیں بلکہ ظلم پیدا کرنے والے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ان تفسدوا فی الارض، یہ منافقین زمین میں فساد کریں گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم رشتہ داروں کو تباہ کر دو گے، توڑ دو گے۔ ایک خود غرض آدمی جو اپنا رشتہ نہیں قائم رکھ سکتا، وہ اجتماعی نظام کیسے قائم کرے گا؟ وہ تو مفاد پرست ہے، لالچی ہے، خود غرض ہے، بزدل ہے، وہ تو دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ دشمن سے کمپرومائز کر کے چلنا چاہتا ہے، تو کس طرح آپ ظلم کا نظام ختم کریں گے؟ اللہ رب العزت نے بڑی اہم گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، آج بھی نام نہاد یہ مسلمان حکمران زمین میں اصلاح فی الارض نہیں کر رہے بلکہ فساد فی الارض کر رہے ہیں، بڑی طاقتوں کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، ان کے اعلی کار ہیں، ایجنٹ ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، کوئی ملکی مفاد نہیں ہے۔ آج رشتے تباہ ہو گئے۔ اللہ نے تو انسانیت میں روابط کا نظام بنایا تھا، جس میں خیر خواہی تھی، محبت تھی، حسن سلوک تھا، ایک دوسرے کا قرب تھا، خاندان سے لے کے پوری انسانیت تک، اور اس ظلم کے نظام نے ہر چیز کو تباہ کر دی۔ سنیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں ایسے نظام کے حوالے سے، اور پھر غور کیجئے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ ایسا نظام قائم کیسے ہو سکتا ہے جس پہ اللہ کی پھٹکار ہو اور اس کے نتائج برکت والے ہوں؟ یہ تو ظلم کا نظام ہے۔ منافقین اگر ایسا نظام قائم کرتے ہیں، نام لیبل اسلام کا، نام عنوان کا، نام اللہ کا، نام خیر خواہی کا، مفاد عامہ کا، اور فساد فی الارض، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ ان کی سرکشی، ان کا ظلم سے کمپرومائز کرنا، دھوکہ دینا، ان کے دلوں میں امراض ہیں، اب یہ کچھ نہیں سوچ سکتے، اللہ کی پھٹکار ہے ان کی۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ اللہ کی رہنمائی پہ غور و فکر نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، مشرکین مکہ کی بھی یہی حالت تھی، لیکن مشرکین مکہ وہ تو مقابلے میں آ گئے، پتہ تھا یہ دشمن ہے،
اور یہ مجلس میں جو منافقین بیٹھے ہوئے ہیں یہ سنتے ہیں لیکن فَأَصَمَّهُمْ بہرے ہیں، ظاہری اعتبار سے سنتے ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی رہنمائی کو دیکھتے ہیں لیکن توجہ ہی نہیں کرتے، عمل نہیں کرنا چاہتے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ توجہ نہیں کرتے؟ ام علی قلوب، یا ان کے دلوں پر اقفالھا، بڑے بڑے قفل لگے ہوئے ہیں، دل ان کے بند ہو گئے ہیں۔ وہ سچی رہنمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور وہ رہنمائی صرف سننے کے لیے تھوڑی ہے، اب تو اس پہ عمل کی ضرورت ہے، جہاد کی ضرورت ہے، دشمن کو شکست دینے کی ضرورت ہے، دشمن کو زیر کرنے کی ضرورت ہے، دشمن کی بالادستی کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ معاملہ آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رہنمائی ہے، انسانیت کے لیے ہے، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، پوری انسانیت کا فائدہ ہے۔ اصل میں ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تین جو بنیادی تعلیم و تربیت کے ذرائع ہیں، کان، آنکھیں، دل، یہ پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ جب نافرمانی اور ہٹ درمی حد سے بڑھ جائے تو تینوں میں صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ کان کے سننے میں صلاحیت، سنتے ہیں، بولے نہیں ہوتے، لیکن حق بات نہیں سنیں گے۔ اندھے نہیں ہوتے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن سچے راستے کو نہیں دیکھتے، صراط مستقیم کو نہیں دیکھیں گے۔ دل ہیں، اپنے دلوں میں فی قلوبہم مرض، بیماری ہے، اپنے ذاتی انفرادی مفادات کو سوچتے ہیں، لیکن انسانیت کی بات آئے گی تو کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی جب انسانیت کی بات آئے، ملک اور قوم کی بات آئے، ہم نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا، اسکالرز، مبلغین، کہتے ہیں یہ مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے جی، اس نظام کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ رب العزت ضرور بدلیں گے، سچی جماعت تو بنے۔ اصل میں ہمارے دلوں میں بیماری، ہم بزدل ہیں، اس لیے یاد رکھیے یہ رویے، یہ سوچ، یہ عادات، یہ مزاج منافقین کا ہے، مومنین اور متقین کا نہیں ہے۔ وہ تو مسلسل آپ سن رہے ہیں، وہ تو اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ گفتگو ابھی جاری ہے آگے سورہ مقدسہ میں۔ میرے عزیزو، توجہ کی ضرورت ہے، جو لفظ سنیں توجہ فرمائیں اور اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، اس سچی رہنمائی کو دلوں میں جگہ دیں اور پھر عمل کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔